السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو مختلف قسم کے وظائف پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے اس ویڈیو میں، کیونکہ بہت سے لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ پابندیاں ہے، کچھ اس کے لیے ہدایات ہے، کچھ اس کا طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اس میں اثر زیادہ ہوگا۔ تو کا جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے فرائض اور سنتوں کی پابندی ضروری ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اکثر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے نفلی اعمال کا اجر بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے، یعنی اگر فرائض نہ ہو تو پھر نفلی عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس میں نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کے الفاظ صحیح ادا کیے جائے، کسی سے سیکھے جائے یا جو جس کتاب میں ہو اس سے پڑھا جائے، تو اس میں ذرا یہ آسانی رہے گی صحیح الفاظ کی ادائیگی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ باوضو یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے، اس میں توجہ اور یکسوئی ضروری ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بھی کی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وظائف میں جو ہے یکسوئی اور تنہائی میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اس میں وہ زیادہ جو ہے یعنی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وظیفہ پوری یقین سے پڑھے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ ہوگا اتنا ہی اس وظیفے میں، اس عمل میں اثر زیادہ ہوگا۔ اور اگر یقین کمزور ہو تو پھر اس کے اثر میں بھی یعنی شک پڑ جاتا ہے، بندہ اس میں مشکوک رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ اثر کرے کہ نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور پوری یقین ہو کہ اللہ انشاءاللہ اس عمل سے مجھے یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کچھ اور ضروری بات یہ ہے کہ جو مطلب وظیفہ ہو جس کے فوائد احادیث میں ذکر ہے یا مختلف قسم کے مطلب گزشتہ زمانوں میں اولیاء کرام کے مجربات ہے، تو اس میں وہ تمام فوائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم طلب کریں جو اس کے ساتھ لکھے گئے ہیں یا جو مجربات میں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ صرف دنیاوی فوائد ہم اللہ سے نہ مانگیں، بلکہ اس کے ساتھ منسلک آخرت کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ بھی اللہ سے ہم مانگیں، تو انشاءاللہ اس میں پھر فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور وظیفہ جو بھی ہو اس کی شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے بہتر یہ ہے کہ کم از کم یہ دو چھوٹے سے کام ہم ضرور کر لیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ 2 رکعت قضاء حاجت پڑھ لیں، یعنی 2 رکعت عام نفل کی نیت باندھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ لے اور اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ یہ میں وظیفہ شروع کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے آسانی فرما، اس کو قبول فرما، اور میری جو مشکل ہے اس کو حل فرما۔ اور نمبر 2 یہ کہ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ کوئی صدقہ دے دے، کسی غریب کو، ارد گرد میں جتنے بھی ہو کسی غریب کو صدقہ دے دے۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں ہو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے گا۔ بہرحال اگر نقدی نہ ہو تو جس ترتیب سے بھی ہو تو صدقے کو مطلب کہ ضروری سمجھا ہے کہ صدقہ بھی جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ صدقے سے بلائے رد ہوتی ہے، تو وہ بھی بہتر عمل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چند ہدایات تھی، چند باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ وظیفے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے اس میں یہ باتیں ہیں کہ ہم نے شروع میں آپ کو جیسا بتایا تھا کہ مختلف وظائف بھی ہم پیش کریں گے، تو وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے یہ ہدایت ضروری تھے کہ آپ ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک 2 چیزیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 احادیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔
ایک تو درود شریف کے متعلق ہے اور دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق ہے. تو درود شریف کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز جب ہو جائے جماعت ہم نماز پڑھ لے یا مطلب کہ اگر جماعت کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے اپنی یعنی انفرادی طور پر پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ ایک درود شریف ہے اگر وہ پڑھ لے تو اس سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ مختصر سا درود شریف ہے. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اس پہ 8-9 منٹ لگ جائیں گے لیکن بہت بڑا فائدہ ہے. اور درود شریف ہمیں اپنی زندگی کا مطلب اس میں شامل کرنا چاہیے. صبح و شام کی جتنی بھی ہم ذکر کرتے ہیں جو مطلب کہ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں جو ہمارے معمولات ہیں اس میں درود شریف کو ضرور شامل کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں. اس لیے یہ مطلب ہے کہ ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ درود شریف جو ہے وہ ضرور جو ہے شب و روز میں اس کے لیے ایک مقدار مقرر کر کے وہ اس کو مطلب پڑھا جائے. تو اور دوسری ہے حدیث جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی بہت آسانی سے بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور وہ جو اعمال کے تلنے کی ترازو ہے اس میں بہت وزنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کے ہاں اس کی بہت قدر ہے اور ان کے ہاں بہت زیادہ وہ عزت مند ہے وہ پسندیدہ ہے. اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت مبارک کلمے ہیں. تو اس کے متعلق ایک اور حدیث شریف میں بھی ہے مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں 1000 نیکی جو ہے وہ روزانہ اس کو کماؤں تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو ہم جو ہے وہ اس کا ورد کریں. اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے خواہ وہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہو. یعنی یہ بہت مبارک کلمے ہے. اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے تو بہت کم وقت اس پہ لگتا ہے. اور اچھا رزق کے ساتھ اس کا ایک خصوصیت ہے ان کلمات کا جن کو رزق کی پریشانی ہو تنگی ہو مالی پریشانی ہو تو بہت آسان سا وظیفہ ہے کہ وہ فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان جو ہے سنت اور فرائضوں کے درمیان اس کو پڑھ لے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو 100 مرتبہ اس کا جو ہے وہ اپنا معمول بنا لے تو اس شخص کی رزق میں انشاءاللہ وسعت ہوگی برکت ہوگی اس کو فائدہ ہوگا. اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے آخر میں یعنی اس پہ کتاب کا خاتمہ کیا. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہے کہ مفید اعمال تھے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. اور آخر میں ایک اچھی سی چھوٹی سی اچھی سی بات ہماری کوشش رہی کہ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ کوئی اچھی سی بات بتا دی جائے. تو وہ آج کی یہ ہے کہ پانی کی بہت قدر کریں اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی ہم قدر کریں گے. اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے. ان علاقوں میں اس نعمت کی قدر ہے جہاں پر پانی کی قلت ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ پانی کی خود بھی قدر کریں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو آپ کے مشکور رہیں گے. والسلام.